أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس صاحب سجادہ حضرت قبلہ خواجہ حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ذی وقار ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں دل کی گہرائی سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے حاضری میں بہت تاخیر ہوئی۔ کچھ تو میری تاخیر بھی اپنی جگہ بھی، اور کچھ ماشاءاللہ جب 4-6 افراد راستہ بتانے والے ہوں تو پھر آدمی پہنچ جائے منزل پہ، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہم خواجہ خواجگان حضرت قبلہ خواجہ فقیر محمد صاحب باروی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایسی ہستی ہیں جن کی زیارت کا ہمیں شرف ملا ہے۔ اگر کوئی 200-400 سال پہلے کی شخصیت ہو تو ان کے بارے میں آپ رنگ آمیزی کر سکتے ہیں، مبالغہ آرائی کر سکتے ہیں، ان کی طرف کرامتیں جوڑ جوڑ کے منسوب کر سکتے ہیں، لیکن جن کو آپ نے اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا دیکھا ہو ان کے بارے میں آپ زیادہ بڑھا چڑھا کے بات نہیں کر سکتے، کوئی پھیکے رنگوں کو شوخ بنا کے پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن الحمدللہ بارو شریف کا جو رنگ ہے وہ کتنا گہرا ہے، وہ حضرت قبلہ خواجہ صاحب کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں، سبحان اللہ۔ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے اس آستانے سے محبت کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے۔ رب کائنات ہمیں یہ رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کروں گا آپ دوستوں سے کہ ہم بے شک ہم اہل سنت کے نزدیک بزرگوں کی دست بوسی جائز ہے، یہ درست ہے، لیکن کوئی فرض تو نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ بھڑاس اگر حضرت کے ساتھ نکال لیں تو بہت اچھا ہے، میرے ساتھ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، مجھے اس کے حوالے سے ذرا ندامت ہوتی ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے حضرت قبلہ خواجہ صاحب کو دیکھیں تو دیکھتے ہی ان کے بزرگوں کا نقشہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان بزرگوں کا فیض حضرت کے ذریعے جاری و ساری رکھے۔ آمین۔ حضرات مکرم جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اس میں ہمیں اپنی طرف سے کچھ اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رب کائنات نے جو ان کی شان بیان کر دی اور جو مقام عطا فرما دیا تو اس کے مقابلے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ کلام کی قدر ہوتی ہے متکلم سے، یعنی جو بات کرنے والا ہے اس کو دیکھ کر کلام کا وزن بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ جی آپ بڑے اچھے آدمی ہیں تو ظاہر ہے آپ تعریف تو سے خوش تو ہوں گے، لیکن اگر آپ حضرت قبلہ خواجہ حسن صاحب فرمائیں کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں تو اس بات کا وزن کچھ اور ہوگا۔ تو بات کرنے والے کی حیثیت سے بات کا وزن بنتا ہے۔ تو اگر ولی کی شان خود قادر مطلق بیان کر رہا ہو، خالق کائنات بیان کر رہا ہو، مالک بحر و بر بیان کر رہا ہو، تو اس کے مقابلے میں ہم شوشے چھوڑتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، قصے کہانیاں سناتے رہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرات مکرم، ولی سے رشتہ جوڑنا ہمارے لیے کس طرح مفید ہے، ایک چھوٹی سی حکایت ہے، اس سے شاید کچھ رہنمائی ملے۔ ایسا ہوا کہ ایک شخص ریوڑ لے کے بھیڑ بکریوں کا چرانے کے لیے جیسے ہوتا ہے
چرانے کے لیے نکلا ہوا ہے. ایک بھیڑ اتفاق سے وہ چرتی ہوئی ذرا دوسری طرف نکل گئی. ظاہر ہے جانور کو جہاں ذرا زیادہ ہریالی نظر آئے گی, ذرا کھانے کی زیادہ سہولت دکھائی دے گی, وہاں چل پڑے گا. تو بھیڑ اس طرف چل پڑی. اب وہ چرنے میں اتنا مشغول ہوئی کہ اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ ریوڑ آگے نکل گیا. اب جب ذرا اس کا پیٹ بھرا, ادھر ادھر دیکھا تو ریوڑ جا چکا. اب پریشان, اب گھبرا کر جو چلنے لگی تو اتفاق سے جنگل میں ہیں تو ایک بھیڑیے نے اس کو دیکھ لیا تو وہ اس کے پیچھے دوڑا. اب ظاہر ہے بھیڑ اپنی جان بچانے کے لیے اب وہ ادھر ادھر کیا دیکھتی, وہ تو جہاں اس کے سینگ سمائے وہ دوڑ پڑی. اتفاق سے آگے تھی دلدل, وہ دوڑتی ہوئی اس دلدل میں جا پھنسی. اب جب وہاں جا پھنسی تو بھیڑیے نے سوچا کہ اب تو یہ شکار نکل نہیں سکتا. اس نے بھی جناب جوش میں چھلانگ ماری. اب اس کو نے چھلانگ ذرا زیادہ جوش میں مار دی, وہ 3-4 فٹ آگے جا کے گرا اس سے. اب وہاں پہ اس نے ادھر بھیڑ نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہی ہے, ادھر وہ بھیڑیا اس کو کھانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے. دونوں بے بس. اب دلدل نے جکڑا ہوا ہے, نہیں نکل سکتے. اب جب دونوں کو تھوڑی دیر کے بعد تسلی ہو گئی کہ نہیں نکل سکتے تو تھوڑی دیر کے بعد بھیڑ جو ہے وہ ہنسنے لگی. تو بھیڑیے کو غصہ تو آنا تھا. اس نے کہا کہ تو ہنس کس بات پہ رہی ہے, بھئی تو بھی پھنسی ہوئی ہے, میں بھی پھنسا ہوا ہوں. جیسے ہی کوئی موقع بنا داؤ لگا میں تجھے کھا جاؤں گا, تو ہنس کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں ہنس اس بات پہ رہی ہوں کہ دلدل میں ہم جکڑے گئے ہیں. میرا جو مالک ہے ریوڑ کا, وہ جب پہنچے گا اپنے ٹھکانے پہ اور وہ پھر جانور گن گن کے اندر داخل کرے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ ایک بھیڑ کم ہے. پھر وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے واپس آئے گا. جب واپس آئے گا تو ادھر ادھر دیکھے گا اور یہاں دلدل میں مجھے پھنسا ہوا دیکھے گا, مجھے نکال کے لے جائے گا. لیکن تو بتا تجھے نکالنے کے لیے کون آئے گا؟ تو ہم اگر کہیں گناہوں کی دلدل میں دھس جائیں, تو اگر ہم نے کہیں رشتہ جوڑا ہوا ہو, کسی ریوڑ میں ہم بھی شامل ہو گئے ہوں, سبحان اللہ, سبحان, تو پھر توقع ہوتی ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی نکال کے لے جائے. حضرات مکرم, آج کل لوگوں کا طریقہ بن گیا ہے کہ اللہ والوں کا مذاق اڑانا. جب ان کی شان مقام مرتبہ بیان کریں تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں اچھا جی اگر ان کو یہ چاہیے تو کرامت کے ذریعے یہ کر لیتے نا, وہ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ان کو اگر یہ مسجد کی تعمیر ہے تو ماشاءاللہ دست غیب وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں, وہ جناب عمارت کھڑی ہو جائے گی, وہ آسمان سے سونا چاندی برسنے لگے گا, مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی. یہ کرنا ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں, بس ان کو, وہ تو صاحب کرامت ہے, ان کو کیا مشکل ہے. لیکن یاد رکھیے کہ چاہے ولی کی کرامت ہو, چاہے نبی کا معجزہ ہو, وہ کبھی بھی اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے استعمال نہیں کرتے. ورنہ آپ غور کیجئے نبی کے معجزوں کے حوالے سے تو کوئی دوسری بات نہیں کی جا سکتی. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے, تو آج تک کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جناب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے, آپ کے پاس سامان نہیں تھا, رسد نہیں تھی, گھوڑے نہیں تھے, سامان سفر نہیں تھا, تو آپ لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خدمت سلام جان دی تھی وہ علماء سب جانتے ہیں, تو ان کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ وہ چاہتے تو حضور بابا فرید اگر قل ہو اللہ شریف پڑھ کے مٹی کے ڈھیلے کو سونا کا بنا سکتے ہیں, تو آقا کریم کیا نہیں کر سکتے تھے؟ یہ کہہ کے اگر کوئی میرے آقا کریم کی شان اور عظمت پر کوئی حرف گیری کرے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی مسلمان گوارا نہیں کرے گا. اس لیے کہ چاہے انبیاء ہوں چاہے اولیاء ہوں, وہ معجزوں اور کرامتوں کا ظہور ضروریات کی تکمیل کے لیے نہیں کرتے, بلکہ یا تو نبوت کی تصدیق کے لیے کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے راہ عمل کے تعین کے لیے کرتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ, سبحان, ورنہ تو بڑا آسان تھا. جتنے بھی ولی ہیں وہ کوئی بھی جناب کوئی فقیرانہ زندگی نہ گزارتا. حضور بابا فرید کا جو ابھی واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا. ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں, کہنے لگا کہ جی میں بڑا غریب ہوں, نازار ہوں, بچی کی شادی کرنی ہے, پلے کچھ نہیں ہے, کرم فرمائیں. آپ نے کہا اچھا چلو ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا لاؤ. اس نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے پیش کیا. آپ نے 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھ کے دم کی, وہ مٹی سونے میں بدل گئی. آپ نے اس کو دیا, جاؤ یہ لے جاؤ, اپنی ضرورت پوری کر لو.
وہ جناب خوشی سے ناشتہ گاتا گھر آیا، بیوی نے کہا بھئی اتنے خوش کیوں ہو؟ اس نے جو سونے کا ٹکڑا دیا، ظاہر ہے وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا نیک بخت، اس پہ کیا خوش ہو رہی ہے؟ میں تو سونا بنانے کا نسخہ سیکھ کے آیا ہوں۔ اچھا پھر بنا کے دکھاؤ۔ ان کا نہیں، اس وقت دن میں لوگ دیکھ لیں گے مشکل ہو جائے گی، رات کو کریں گے یہ کام۔ اور ذرا ایسا کر لو، ذرا 2 ریڑیاں مٹی کی ڈلوا لو ذرا صحن میں۔ اب 2 ریڑیاں مٹی کی ڈلوالی صحن میں، جب رات ہوئی اندھیرا پھیلا، اب یہ اس ڈھیر پہ بیٹھ گیا اور قل ہو اللہ شریف پڑھ پڑھ کے جناب وہ دم کرنے لگا۔ اب اندھیرے میں نظر تو نہیں آ رہا، ذرا ٹچ کر کے چھو کے ذرا دیکھتا بھی جا رہا ہے، ذرا سونا بنی نہیں بنی مٹی۔ ساری رات گزر گئی، جناب وہ قل ہو اللہ پڑھ پڑھ کے ستیہ ناس ہو گیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب ذرا سوچئے وہ جو بندہ سوچ کے آیا تھا کہ میں 2 ریڑیاں سونے کی بناؤں گا، اس کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اب وہ بڑا مایوس ہو کے آتا ہے حضور بابا فرید کی بارگاہ میں۔ آپ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ تیری ضرورت تو پوری ہو گئی تھی نا، اب کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا صحیح وہ آپ اللہ والے ہیں تو ہم فقیروں غریبوں کے ساتھ مذاق کرنا تو اچھا نہیں لگتا نا۔ کہا بھئی کیا مذاق؟ کہا جی آپ نے پتہ نہیں اصل میں کیا کام کیا ہوگا، لیکن دکھاوے کے لیے آپ نے قل ہو اللہ شریف پڑھی۔ اگر واقعی قل ہو اللہ کا اثر ہوتا، آپ نے تو 3 بار پڑھی، میں نے تو ہزاروں بار پڑھی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا کہیں؟ تو آپ بابا فرید مسکرائے، فرمایا کہ قل ہو اللہ تو وہی تھی، لیکن فرید کی زبان کہاں سے لگا؟ اللہ سبحان اللہ سبحان۔ لیکن میں بتانا ہی چاہتا تھا کہ حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا وہ بڑے عالیشان مکانات میں رہتے تھے؟ کیا بڑا ان کا شاندار تعمیر شدہ لنگر خانہ تھا اور وہاں پر جناب کیا مرغ و ماہی کی دعوتیں اڑائی جاتی تھی؟ کیا ان کے پاس مال و زر کی فراوانی تھی؟ فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، غربت کے آثار ہیں، بالکل اپنے جو محدود ضروریات ہیں ان میں رہ کر وہ آپ زندگی بسر فرما رہے ہیں۔ تو آپ جب قل ہو اللہ پڑھ کے ایک ضرورت مند کو مٹی کا ڈھیلا سونے کا بنا کے عطا فرما سکتے ہیں، اپنے لیے نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یاد رکھیے کہ چاہے انبیاء معجزے دکھائیں یا اولیاء کرامتیں، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں کرتے، اپنے بال بچوں کے لیے روزی روزگار کا بندوبست کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ وہ جو کچھ بھی اپنی کرامتوں کا ظہور ہو یا معجزے دکھائیں انبیاء کرام، وہ عوام الناس کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں یا راہ عمل کے تعین کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرات مکرم، اللہ نے اپنے ولیوں کو جو شان دی ہے تو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہی عجیب لوگ ہیں، اللہ والے کہتے ہیں جی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ نے تو اعلان کیا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ان کی شہرت سے زیادہ ان سے قریب ہیں۔ تو جو شہرت سے زیادہ قریب ہو اس تک جانے کے لیے کسی کی ضرورت کیا ہے؟ بات تو بظاہر ٹھیک ہے، لیکن بات سمجھتے تو سب ہیں، لیکن ذرا ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی دیکھیے اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے نا، اس نے یہ تو نہیں فرمایا مومنوں سے قریب ہوں، نہیں فرمایا متقیوں اور پارساؤں سے قریب ہوں، نہیں فرمایا میں اولیاء ازکیاء اسفیاء سے قریب ہوں، نہیں فرمایا میں عارفین اور کاملین سے قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، الہ ایک عام ضمیر ارشاد فرمائی نا، میں تو ہر ایک سے قریب ہوں۔ تو اللہ ہر ایک سے قریب ہے، لیکن کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرب مانتے ہیں؟ ہر ایک اللہ کا مقرب تو نہیں ہے، تو یہ کیا بات بنی؟ جب اللہ ہر ایک سے قریب ہے تو ہر ایک کو اللہ سے قریب ہونا چاہیے۔ اگر حضرت قبلہ خواجہ صاحب نے مجھے شرف بخشا ہے اپنے قریب بیٹھنے کا تو ظاہر ہے کہ خواجہ صاحب مجھ سے دور نہیں ہے تو میں بھی خواجہ صاحب سے دور نہیں ہو سکتا۔ وہ قریب ہے تو میں بھی قریب ہوں، تو اگر اللہ قریب ہے تو بندے کو بھی قریب ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے، ہر ایک اللہ کا مقرب نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں، اب ہمیں اصل بھی پڑھنی ہے تو اس لیے میں زیادہ لمبی بات ویسے بھی نہیں کرتا، اور زیادہ بولنا زیادہ کھانا ویسے بھی بچوں کا کام ہوتا ہے۔ میری عمر کے آتے آتے تو لوگ سمجھدار ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، بات یہ ہے، دیکھیے میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں، آپ میں سے 20 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج پہلی بار مجھے دیکھا ہوگا، اکثر ایسے لوگ ایسے ہیں۔ فرض کیجئے آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس نے پہلے مجھے دیکھا ہوا نہیں ہے، مجھے شکل سے جانتا نہیں ہے، صورت سے پہچانتا نہیں ہے، نام سن لیا کاظمی صاحب، حامد سعید کاظمی ایک شخص ہے، ملتان میں رہتا ہے، اگر ان سے میں ایک چٹھی لکھوا لاؤں حضرت قبلہ خواجہ صاحب کے نام تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب آپ مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتے ہیں،
تو میرا خیال ہے خانگڑھ سے کوچ مل جاتی ہوگی. آپ خانگڑھ پہنچے, کوچ کے انتظار میں کوچ آئی, رکی, آپ نے کہا بھائی مجھے ملتان جانا ہے, کنڈکٹر نے آپ کو سیٹ دی. اتفاق ایسا تھا کہ میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا, اور مزید اتفاق یہ ہوا کہ آپ کو میرے ساتھ سیٹ ملی. اب کوچ کی سیٹیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے ہیں, شکل سے جانتے نہیں, صورت سے پہچانتے نہیں, مجھ سے آشنا نہیں, اس لیے آپ میرے ساتھ بیٹھ کے مجھ سے ملنے کے لیے ملتان تشریف لے جا رہے ہیں. ملتان جب کوچ پہنچی, کوچ اسٹیشن پہ رکی, مجھے تو اپنے گھر کا پتا تھا, میں تو سیدھا گھر چلا گیا. آپ کو تو معلوم نہیں تھا, پوچھتے پوچھاتے آپ بھی آ گئے. آپ نے گھنٹی بجائی, میں باہر نکلا, آپ مجھے دیکھ کے حیران, میں پریشان. ہاں صحیح فرمائیے کیسے زحمت کی. آپ نے کہا جی وہ ذرا حامد سے ایک آدمی صاحب کو بھیج دیجیے, ذرا ان سے کام ہے مجھے. میں نے کہا مجھ سے کام ہے, فرمائیے کیا کام ہے. آپ نے سر پیٹ لیا, آپ ہیں, اگر پتا ہوتا تو میں اتنا پند کیوں کرتا, اتنا خرچہ کیوں کرتا, اتنا تھکتا کیوں, یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جو راستے میں لگا یہ کیوں لگاتا. بھئی آپ سے ایک گھگی لگوانی تھی, وہ وہیں خانگڑھ میں کوچ رکی ہوئی تھی, وہیں پہ میں آپ سے لکھا لکھوا لیتا, واپس چلا جاتا, اب تک تو شاید میرا کام بھی ہو چکا ہوتا. آپ ڈیڑھ گھنٹہ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے, کیا واقعی قریب تھے؟ اگر قریب ہوتے تو کام کرا لیتے, چٹھی لے لیتے. پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے جب تک معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب ہے. جب تک علم نہ ہو, جب تک خبر نہ ہو, جب تک احساس نہ ہو کہ کوئی قریب ہے, اس وقت تک قریب ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو یارو اللہ تو ہر ایک سے قریب ہے, لیکن ہر ایک کو تو خبر نہیں کہ اللہ اس سے قریب ہے. اگر خبر ہوتی, اس کی معرفت ہوتی, تو کیا ہم اس کی نافرمانی کرتے, کیا حکم دلی کرتے, کیا اس کے قہر و غضب کو دعوت دینے والے کام کرتے؟ یہ اللہ والے ہیں جو اس کے قرب کی معرفت دلا دیتے ہیں. حضرات مکرم, میں صرف نصیحت کے طور پر آخر میں ایک بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آج کل غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور لوگ بیچارے اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر بھی کھولے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مولا وہ جو کافر ہیں, جو مشرک ہیں, جو تیرے منکر ہیں, مولا تو نے ان کو بڑا نوازا ہے, بڑا مال ہے ان کے پاس, بڑی دولت ہے, کیا کروفر ہے, تمتراک ہے, آن بان ہے, اور کس طرح وہ چین کی بنسی بجاتے ہیں, اور انہیں اپنے ملکوں کو کس طرح سنوارا ہوا ہے. یہاں بھی ہمارا ہر نوجوان ذرا اس کو ویزا ملنے کی دیر ہے, یہاں پہ پھر نظر ہی نہیں آئے گا, ان کے ملک میں پہنچ جائے گا. تو مولا ہم تیری بارگاہ میں جھکنے والے, تجھ سے لو لگانے والے, تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے, ہم تجھ سے بندگی کا رشتہ جوڑنے والے, آقا کریم کی غلامی کرنے والے, مولا ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزارتے ہیں. ہم وہ کافر جو ہیں, سنا ہے ان میں وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو روز ہوائی جہاز خرید کے دے دیں, ان کو فرق نہ پڑے. ہمارا بچہ ہم سے موٹر سائیکل کی فرمائش کر لے تو دل بیٹھ جاتا ہے, کیا کریں. اب یہاں پر لوگ شکوے کرتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں, لیکن ذرا اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھیے. آپ کو پتہ ہے رب کائنات نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے, ہمیں اس کا حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں, معلوم ہے کہ نہیں؟ اس نے مال دولت دی تو اس کا حساب دینا ہے, زمین جائیداد دی تو اس کا حساب دینا ہے, اگر کوئی عہدہ یا منصب دیا اس کا یہ حساب بھی دینا ہے کہ ہم نے اپنے عہدے اور منصب کو کس طرح استعمال کیا تھا. کیا اپنی جیبیں بھرنے کے لیے, کیا اپنے مخالفین کو مزہ چکھانے کے لیے, کہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے, یا حق و انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے, یا حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے. ہر چیز کا حساب تو دینا ہے. اگر آل اولاد ملی ہے اس کا حساب بھی دینا ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کی تھی, رزق حلال پہ پالا تھا, کیا ان کو ایک اچھا پکا سچا مسلمان بننے کے لیے ان کی تربیت کی تھی. ہر چیز کا حساب تو دینا ہے. اچھا فرض کیجئے میں آپ میں سے 2 افراد کو زحمت دوں, ایک کو 1000 روپے دوں, دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں, 4-6 مہینے کے بعد پھر پھیرا لگاؤں, دونوں کو بلاؤں. ہاں بھائی آپ کو 1000 روپے دیے تھے, آپ بتائیں کہاں خرچ کیے. آپ کو 10 لاکھ دیے تھے, آپ بتائیں آپ نے کہاں لگائے. کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 1000 روپے تو آج کل حساب کتاب میں آتے ہی نہیں, اس کے لیے بڑا آسان ہوگا. حضرات مکرم کیا خبر, میں فتویٰ نہیں دے رہا,
صرف ایک امکانی بات کر رہا ہوں، کیا خبر اسی محفل کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ ہوں، پریشان ہوں، رب کی بارگاہ میں شکوے بھی کرتے ہوں، لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ میرا بندہ یہ غربت سے پریشان تو ہے، تنگ تو ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا نا، اس کی آخرت خراب ہو جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا پتا یارو ہمیں میں کوئی شخص ایسا ہو جس کی غربت بھی در حقیقت اس کے لیے رحمت ہو، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے آپ سوچ رہے ہو کہ غربت رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ دراصل رحمت کا مفہوم آپ نے سمجھا نہیں۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ کیا رحمت کوئی ایسی چیز ہے میں اپنے بچے سے کہوں جاؤ بیٹا ذرا 2 کلو رحمت تو پکڑ لاؤ بازار سے؟ رحمت کیا ہے؟ ذرا یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں ذرا توجہ سے سننے کی ہے۔ دیکھیے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، سوال کرتے ہیں مولا اپنی رحمت سے نواز دے، ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے، سب مانگتے ہیں نا اس کی رحمت، اور مانگنی بھی چاہیے، لیکن جب رحمت کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں رحمت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کچھ نہ کچھ مفہوم ہوتا ہوگا نا۔ ہم جب کہتے ہیں اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز تو کیا مانگتے ہیں؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، صحت، عافیت، گھر والی، اولاد، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، حکومت، اختیار، نام و نمود، شہرت، یہی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا۔ یارو اگر یہی کچھ اللہ کی رحمت ہے تو ذرا سوچئے آپ سب مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے اور صاحب نسبت ہیں، آپ بتائیے ہم سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجسم رحمت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو انکار کرے؟ سب مانتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے جتنی چیزوں کا ذکر میں نے کیا ہے بظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے کس حد تک آپ نے شغف رکھا؟ جیسی زندگی میرے آقا کریم نے گزاری، کھجور کی چٹائی پر استراحت فرما رہے ہیں، جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرما رہے ہیں، وہ بھی میسر نہ ہوئی تو شکم مبارک پہ پتھر باندھ رہے ہیں، نالین پاک کو خود مرمت فرما رہے ہیں، اپنی لاڈلی شہزادی کو پیوند لگے چادر میں گھر سے رخصت فرما رہے ہیں۔ یارو یہ انداز زندگی، اس طرح زندگی گزارنے کا انداز اگر ہمیں ملے تو کیا ہم بہت خوش ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے، یہ میرے آقا کریم کا طرز زندگی یہ ہے۔ اگر ہمیں اس طرح رہنا پڑے تو ہم تو رب کی بارگاہ میں رو رو کے دریا بہا دیں گے اور شکوے شکایتوں کے انبار لگا دیں گے۔ تو ہم تو رحمت کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ ہستی جو اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، کیا وہ محض اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ نہیں سکتے تھے؟ جو چاہتے تو جنت کی نعمتیں دسترخوان پہ ہوتی، لیکن جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرما رہے ہیں، بعض اوقات شکم مبارک پہ پتھر بھی باندھ رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ ایک وجہ تو پہلے بیان کی میں نے کہ یہ ہستیاں اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے یہ معجزے استعمال نہیں کرتی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری تربیت کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں اگر میں چاہوں تو میرے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن تمہیں تو دشمنوں سے پالا پڑے گا نا، زخم بھی لگیں گے، دکھ بھی پہنچے گا، تو چلو میں بھی لہو لہان ہو کے دکھا دیتا ہوں۔ اے میرے غلاموں اگر میں چاہوں تو جنت کی نعمتیں میرے دسترخوان پہ رہیں، لیکن تمہیں تو بھوک سے بھی واسطہ پڑے گا نا، کبھی ہو سکتا ہے فاقہ بھی کرنا پڑے، کبھی روکھی سوکھی پہ گزارا کرنا پڑے، تو میں بھی اپنے شکم مبارک پہ پتھر باندھ کے دکھا دیتا ہوں۔ اے میرے غلاموں اگر میں چاہوں تو دنیا جہان کے خزانے میری ٹھوکروں میں ہوں، لیکن تمہیں تو کبھی غربت سے پالا بھی پڑے گا نا، تو چلو میں بھی اپنی لاڈلی شہزادی کو پیبند لگی چادر میں گھر سے رخصت کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اگر کبھی غربت کا کوئی ایسا وقت آئے تو رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر نہ کھولو بلکہ تمہارے سامنے میرا چہرہ ہو۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو لے کر وہ ہمارے لیے راہ عمل کو تعین کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو رحمت کہتے کسے ہے؟ ایک سوال اٹھایا تھا، اس کا جواب تو مجھے دینا چاہیے۔ یاد رکھو رحمت دراصل اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانے کا نام ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمیں تو نہیں پتا کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے،
ہم تو اپنی مرضی سے مال مانگ سکتے ہیں، دولت مانگ سکتے ہیں، آل اولاد مانگ سکتے ہیں، لیکن بے شک میں مانتا ہوں بہت سے لوگ غربت کے ہاتھوں تنگ ہیں، لیکن کیا بہت سے لوگ وہ نہیں ہیں جن کی وجہ سے، جن کی دولت کی وجہ سے ان سے دشمنیاں ہو رہی ہیں، ان کے خاندان کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، خود ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، دولت کی وجہ سے بھی ہے نا مشکل۔ بے شک اولاد کو ہم اپنے لیے اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، لیکن کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو اولاد کی وجہ سے تنگ ہے، پریشان ہے، کہتے ہیں مولا ایسی اولاد ہوتی تو نہ ہی لیتا۔ ایسے لوگ بھی تو ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اولاد اور مال پیسہ یہ رحمت نہیں ہے، دراصل وہ جانتا ہے نا کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اگر ہم اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر ترک کر دیں، اپنے اختیار کو اس کے اختیار پر قربان کر دیں، اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اور یہی اس نے سکھایا بھی ہے ہمیں۔ آپ دیکھیے قرآن میں رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بس آخرت مانگو، مجھ سے صرف ثواب مانگو، صرف جنت مانگو، نہیں، جو مانگنے کا طریقہ سکھایا اس کو صرف دیکھو۔ اور یہیں پر میں اپنی بات ختم کروں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، لیکن اقرار کرو مولا ہمیں تو نہیں پتا کون سی چیز یہاں ہمارے لیے بہتر ہے، پر تو جانتا ہے نا جو یہاں ہمارے لیے بھلی ہے وہ یہاں عطا فرما دے، جو وہاں بھلی ہے وہ وہاں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔